بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچہ پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کی شبیہ لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی منقبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر نور کا محب و مشتاق بنا دیا۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے موجود ہیں، جسے آپ پسند فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ حضرت خولہ زوجہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بیوہ تو حضرت سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کماری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذن پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر پہنچی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں بٹھایا تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہن، میں عائشہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو آنے دو، ان سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی، تم کل آنا۔ تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زامہ کے پاس آئیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ آؤ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولی، تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہو، اور فرمایا کہ آپ کی بیٹی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیام لائی ہوں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، پھر کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت کر لو۔ زامہ نے مشورہ دیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیسے آئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ انہوں نے سنا تو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جبکہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ وہ منتظر تھے۔ جب وہ بیٹھ گئی تو گویا ہوئے، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تمہارے توسط سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ضمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی، اور اٹھنے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے، میں عائشہ کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی تا وقت کہ اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ اقدس پر پہنچی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا کہ میں آپ کے دوست اور جان نثار کے ہاں بھی گئی تھی۔ جب آپ نے وہ بات سماعت فرمائی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو ارشاد کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر سیدہ سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی
جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن مطعم نے خود ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تمام تر رکاوٹیں دور کر دیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئیں تو کہا کہ جبیر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہونے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا کہ تمہارا آنا بخیر و ببرکت ہو اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو اشتہا نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئی تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں مکین تھیں اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف دو ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ ام المومنین حضرت سودہ بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس حجرے میں دنیا و آخرت کی زوجہ رسول اکرم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھیں۔ اس کی لمبائی چوڑائی چند ذرائع پر محیط صرف ایک کمرے کی صورت میں تھا۔ گھر کا کل اثاثہ ایک چرپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے ایک دو برتن، پانی کا ایک دو برتن اور پانی پینے کے لیے پیالے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ کئی راتیں گھر میں چراغ نہ جلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے برابر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔